بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہاڑوں کو سونا بنا دینے سے انکار اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسعت طلب کرنے پر تنبیہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر کی حالت بیان کروں گی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ درود شریف کا اہتمام کیجیے، جزاک اللہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے زہد و فکر کے بیان میں اس بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے معمول اور اس کے واقعات جو اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود اختیار فرمائی ہوئی اور پسند کی ہوئی تھی، اتنی کثرت سے حدیثوں کی کتاب میں پائے جاتے ہیں کہ ان کا مثال کے طور پر بھی جمع کرنا مشکل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فکر مومن کا تحفہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہاڑوں کو سونا بنا دینے سے انکار۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے رب نے مجھ پر یہ پیش کیا کہ میرے لیے مکہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جائے۔ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ، مجھے تو یہ پسند ہے کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں تو دوسرے دن بھوکا رہوں، تاکہ جب بھوکا ہوں تو تیری طرف زاری کروں اور تجھے یاد کروں، اور جب پیٹ بھروں تو تیرا شکر کروں، تیری تعریف کروں۔ یہ اس ذات مقدس کا حال ہے جس کے ہم نام لیوا ہیں اور اس کی امت میں ہونے پر فخر ہے، جس کی ہر بات ہمارے لیے قابل اتباع ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسعت طلب کرنے پر تنبیہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گزر کی حالت۔ بیویوں کی بعض زیادتیوں پر ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا لی تھی کہ 1 مہینے تک ان کے پاس نہ جاؤں گا تاکہ ان کو تنبیہ ہو، اور علیحدہ اوپر ایک حجرے میں قیام فرمایا تھا۔ لوگوں میں یہ شہرت ہو گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو طلاق دے دی، نعوذ باللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے گھر تھے۔ جب یہ خبر سنی تو دوڑے ہوئے تشریف لائے مسجد میں، دیکھا کہ لوگ متفرق طور پر بیٹھے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنج اور غصے کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ بیویاں بھی سب اپنے اپنے گھروں میں رو رہی ہیں۔ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، وہ بھی مکان میں رو رہی تھیں۔ فرمایا کہ اب کیوں رو رہی ہیں؟ کیا میں ہمیشہ اس سے ڈرایا نہیں کرتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کی کوئی بات نہ کیا کر؟ اس کے بعد مسجد میں تشریف لائے، وہاں ایک جماعت ممبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر وہاں بیٹھے رہے مگر شدت رنج سے بیٹھا نہ گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ تشریف فرما تھے اس کے تشریف لے گئے، اور حضرت رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام کے ذریعے سے وہ دوباری کے زینے پر پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے۔ اندر حاضری کی اجازت چاہی۔ انہوں نے حاضر خدمت ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اجازت مانگی، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت فرمایا، کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر یہی جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا کہ میں نے عرض کر دیا تھا مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو کر ممبر کے پاس آ بیٹھے مگر بیٹھا نہ گیا، تو پھر تھوڑی دیر میں حاضر ہو کر حضرت رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اجازت چاہی۔ اسی طرح 3 مرتبہ پیش آیا کہ یہ بےتابی سے غلام کے ذریعے اجازت حاضری کی مانگتے، ادھر سے جواب میں سکوت اور خاموشی ہی ہوتی۔ تیسری مرتبہ جب لوٹنے لگے تو حضرت رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی اور کہا، تمہیں حاضری کی اجازت مل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے تو دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں جس پر کوئی چیز بچھی ہوئی نہیں ہے، اس وجہ سے جسم اتھر پر بوریے کے نشانات بھی ابھر آئے ہیں۔ خوبصورت بدن پر نشانات صاف نظر آیا ہی کرتے ہیں، اور سرہانے ایک چمڑے کا تکیہ ہے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ میں نے سلام کیا اور سب سے اول تو یہ پوچھا، کیا آپ نے بیویوں کو طلاق دے دی؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس کے بعد میں نے دلبستگی کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم قریشی لوگ عورتوں پر غالب رہتے تھے، مگر جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ انصار کی عورتیں مردوں پر غالب ہیں۔ ان کو دیکھ کر قریش کی عورتیں بھی اس سے متاثر ہو گئیں۔ اس کے بعد میں نے ایک بات اور کی جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر
तबस्सुम के आसार ज़ाहिर हुए। मैंने देखा कि घर का कुल सामान ये था: 3 चमड़े बगैर दबागत दिए हुए और एक मुट्ठी जो एक कोने में पड़े हुए थे। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाकर देखा तो उसके सिवा कुछ न मिला। मैं देखकर रो दिया। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्यों रो रहे हो? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों ना रोऊं कि ये बोरिए के निशानात आपके बदन मुबारक पर पड़ रहे हैं और घर की कुल कायनात ये है जो मेरे सामने है। फिर मैंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ कीजिए कि आपकी उम्मत पर भी वसात हो। ये रूम व फारस बेदीन होने के बावजूद कि अल्लाह की इबादत नहीं करते, इन पर तो ये वसात कि कैसर व कुसरा तो बागों और नहरों के दरमियान हो, और आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके ख़ास बंदे होकर ये हालत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकिया लगाए हुए लेटे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये बात सुनकर बैठ गए और फरमाया कि उमर, क्या अब तक इस बात के अंदर शक में पड़े हुए हो? सुनो, आखिरत की वसात दुनिया की वसात से बहुत बेहतर है। इन कुफ़ार को तीबियात और अच्छी चीज़ें दुनिया में मिल गईं और हमारे लिए आखिरत में है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मेरे लिए इस्तग़फ़ार फरमाएं कि वाकई मैंने गलती की। ये दीन और दुनिया के बादशाह और अल्लाह के लाडले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल है कि बोरिए पर कोई चीज़ बिछी हुई भी नहीं, निशानात बदन पर पड़े हुए हैं। घर के साजो सामान का हाल भी मालूम हो गया। इस पर एक शख्स ने दुआ की, दरख्वास्त की तो तंबी फरमाई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा था कि आपके घर में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर कैसा था? फरमाया कि एक चमड़े का था जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से भी किसी ने पूछा कि आपके घर में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तरा कैसा था? फरमाया कि एक टाट था जिसको दोहरा करके हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे बिछा देती थी। एक रोज़ मुझे ख़याल हुआ कि अगर इसको चौड़ा करके बिछा दूं तो ज़्यादा नरम हो जाए, चुनाचा हमने बिछा दिया। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह को फरमाया कि रात को क्या बिछा दिया था? मैंने अर्ज़ किया कि वही टाट था, इसको चौड़ा कर दिया था। फरमाया इसको वैसा ही कर दो जैसा पहले था, उसकी नरमी रात को उठने में माने बनती है। अब हम लोग अपने नरम नरम और रुए दार गद्दों पर भी निगाह डालें कि अल्लाह ने किस कदर वसात फरमा रखी है, और फिर भी बजाय शुक्र के हर वक्त तंगी की शिकायत ही ज़ुबान पर रहती है। अल्लाह हमें नेक हिदायत दे और हमारे गुनाहों को माफ़ करे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।